کراچی میں خوفناک زلزلے، کیا یہ دجال کے آزاد ہونے کی نشانیاں ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ پراسرار واقعات جو آج ہمارے آس پاس ہو رہے ہیں در حقیقت کسی بڑی نشانی کی پیشن گوئی کرتے ہیں؟ اور کراچی جیسے شہر جہاں ہمیشہ زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہوتی ہے، یہاں پر بار بار آنے والے غیر معمولی زلزلے اور زمین کی حرکتیں اور عجیب و غریب واقعات ایک اہم سوال کھڑا کرتے ہیں۔ کیا ہم دجال کے خروج کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ اسلامی روایات میں دجال کا تذکرہ بہت واضح طور پہ موجود ہے۔ ایک حدیث ہے جسے حدیث تمیم داری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاملے کو ایک نیا رخ دیتی ہے جو حدیث ہمیں بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے تمام لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کا حکم دیا، حالانکہ وہ دن جمعے کا نہیں تھا۔ اس دن ایک شخص جس نے اسلام قبول کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب و غریب واقعہ سناتا ہے جو اس نے سمندر کے سفر کے دوران دیکھا تھا۔ یہ صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پر ٹریول کر رہے تھے۔ مشرق کی طرف، مشرق کی ڈائریکشن میں ایک عجیب و غریب طوفان آیا جس کی وجہ سے ان کی کشتی ایک اجنبی جزیرے پر جا لگی۔ انہوں نے کہا کہ اچانک سے ہمارے سامنے ایک عجیب و غریب مخلوق آ گئی۔ انہوں نے اس سے سوال پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام جساسہ ہے۔ جساسہ کا مطلب ہوتا ہے جاسوس۔ پھر اس نے کہا کہ اس جزیرے پر ایک شخص ہے جو آپ سے ملاقات کے منتظر ہے۔ تمیم داری اور اس کے ساتھی اس کے ساتھ اس مندر میں چلے گئے جہاں ایک عجیب و غریب خلقت شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ شخص ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم عرب سے آئے ہو، اور پھر کچھ سوالات کرتا ہے۔ کیا شام کے علاقے میں کھجوریں اب بھی پھل دیتی ہیں؟ کیا تبریہ کی جھیل کا پانی اب بھی جاری ہے؟ کیا زہر جو شام میں ایک علاقہ ہے اس کے چشمے کا پانی زمینوں کو سیراب کر رہا ہے؟ ہر سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ آخر میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں مسیحی دجال ہوں اور جلد ہی میری زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ میں زمین کے ہر شہر میں آؤں گا اور 40 دن تک اس کو تباہ و برباد کر دوں گا، مگر مدینہ اور مکہ میں میرا آنا حرام ہے کیونکہ وہاں پر فرشتے موجود ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور پہلو کی جو اس پوری روایت کو آج کے حالات کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، وہ یہ کہ جزیرہ استولا آئلینڈ جو پاکستان کے ساحل خاص طور پر گوادر اور کراچی کے مڈ میں درمیان میں موجود ہے۔ بعض رجسٹرز اور اسکالر کا ماننا ہے کہ یہی استولا آئلینڈ ہے جس کا ذکر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ اسے بعض لوگ کالی ماتا کا مندر بھی کہتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مندر میں موجود مورتی کا حلیہ ویسا ہی ہے جیسا کہ جساسہ کا تھا۔ یہ جزیرہ جغرافیہ طور پر مشرق کی جانب ہے اور سمندری سفر کی وہی ڈائریکشن بتاتی ہے جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ اب حالیہ دنوں میں کراچی میں جو مسلسل زلزلے آ رہے ہیں وہ بھی اس پوری تصویر کا ایک اہم حصہ بن سکتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں کراچی میں ایک دن میں 10 سے زائد بار ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اگرچہ سائنسی، لیکن کچھ علماء اور ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دجال کی رہائی کا وقت قریب آ چکا ہو۔ اور حدیث میں جو ذکر ملتا ہے کہ دجال کے ظہور ہونے سے پہلے زمین پر بڑی تبدیلیاں آئیں گی، فتنے پھیلیں گے، گناہ عام ہو جائیں گے، قدرتی آفات کا سلسلہ زور بر زور بڑھتا جائے گا۔ اور اگر ہم آج کی دنیا پر نظر ڈالیں، یہ سب کچھ ہمیں روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری طرف بعض رپورٹس اور غیر مصدقہ خبروں میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ہندو یاتریوں نے حکومت پاکستان سے استولا آئلینڈ پر موجود مندر میں
पूजा करने की परमिशन मांगी है, लेकिन इस बात की कोई हतमी तस्दीक मौजूद नहीं। मगर जो बात वाजिया है वो ये कि ये मकाम रूहानी और तारीफी लिहाज से एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो क्या ये मुमकिन है कि दज्जाल इसी जजीरे पर मौजूद है और जंजीरों में जकड़ा हुआ है? ये ज़लज़ले इसकी बेदारी की एक अलामत हो सकते हैं। ये सब सवालात हमें सिर्फ एक ही तरफ रजू करने पर मजबूर करते हैं, और वो है अल्लाह ताला की तरफ रजू करना। इस वक्त जब दुनिया फितने और आजमाइश और बेयकीनी के वक्त में बढ़ चुकी है, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपने अकीदे को मजबूत बनाना चाहिए और अल्लाह की पनाह में आ जाना चाहिए। ये वाक़यात ख्वाह दज्जाल की आमद की अलामत हो या ना हो, मगर हमें अब बेदार हो जाना चाहिए कि वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि जो अलामात हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में बताई गई हैं वो एक एक करके हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। तो हमें तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह ताला के अहकामातों के मुताबिक गुजारना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की आज की बात ये वाज़ेह तौर पर समझ आ चुकी होगी। तो ये बाकी चीज़ों को छोड़कर तौबा और इस्तग़फ़ार करें और अपनी ज़िंदगी के मामलात को दीन की तरफ ढालें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।